وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وأصلی وأسلم علی المبعوث رحمۃ للعالمین اللہم لا علم الا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم. حاضرین گرامی، یہ بڑی عظیم آیتیں ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان آیتوں کے ذریعے سے ہماری اور آپ کے دل کی دنیا بدل دے. ایسی آیتیں ہیں کہ انسان کے کلیجے کو جھنجھوڑ دینے کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں. آپ برابر سنتے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ آج نئی پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یا کسی اور نے ان آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے نہیں کی ہوگی، لیکن اس کے اوپر غور کیجئے گا ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، نہیں مانا نشانیوں کو، واستکبروا عنہا، اور تکبر کیا. یہ جان لیجیے کافر متکبر ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کے اندر لچک ہوتی، تکبر نہیں ہوتی، تو اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں کبھی کسی کو شریک نہیں کرتا. اس کا دل تکبر سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے وہ اللہ رب العالمین کی باتوں کو، اس کی نشانیوں کو، اس کی آیتوں کو قبول نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، جن لوگوں نے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ رب العالمین ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے گا، آسمان کے دروازے نہیں کھولے گا. اب اس سلسلے میں علماء کے کئی ایک اقوال ہیں. کیا مطلب ہے آسمان کے دروازے نہیں کھولے گا؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب انسان نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہا ہوتا ہے، تو اس کے روح کو نکالنے کے لیے آسمان سے اچھے فرشتے آتے ہیں، اچھے کپڑے میں، اچھے لباس میں، اچھے شکل و صورت میں، اور خوشبو لگائے ہوئے، عطر لگائے ہوئے. کبھی کبھی دیکھیے گا مرنے والا کہتا ہے کہ مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے. سفید کپڑے پہنے ہوئے کچھ لوگ آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. اس طرح کی باتیں آدمی کرتا ہے. حسن خاتمہ کی علامتوں میں سے علماء نے ان علامتوں کا تذکرہ بھی کیا ہے. وہ فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، تو پاکیزہ جسم کے اندر تھی، آؤ، اطمینان سے آؤ، سکون سے آؤ، چلو. لے کر کے عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کے روح کو پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. کون ہے؟ کہا فلاں ابن فلاں کی روح ہے. کہا خوش آمدید، مرحبا مرحبا کی آوازیں آتی ہیں. جہاں جہاں سے گزر ہوتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، کس کی روح ہے؟ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کی. کیا ہی اچھی روح ہے، کیا ہی اچھا جسم کے اندر تھی. آؤ آؤ آؤ، اللہ کی نعمتوں کی طرف آؤ، آؤ اللہ کی جنت کی طرف آؤ. یہ صدا سارے فرشتے آسمان میں لگاتے ہیں. اور اسی کے مقابلے میں اللہ تعالی ہم کو، آپ کو اور ہر مومن مسلمان کو محفوظ رکھے کہ بدعمالیوں کے نتیجے میں، کفر کے نتیجے میں، شرک کے نتیجے میں جب آدمی مر رہا ہوتا ہے، فرشتے نہایت ڈراؤنی شکل میں اور بدبودار کپڑے پہنے ہوئے آتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں. کہتے ہیں نکالو اپنی روح کو، نکالو اپنے جسم سے اپنی روح کو. اور نہایت بدبودار کپڑے میں، یعنی حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مردہ اگر 7-8 دن چھوڑ دیا جائے، اس کو سڑ کر کے اس کی جو بو آئے گی، بدبو کا، اس طرح اس سے بھی کہیں زیادہ، یہ تو مثال کے لیے ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ بدبودار ٹاٹ اور کپڑا. کہاں مومن کی روح کو ریشمی کپڑے اور رومال کے اندر خوشبودار لپیٹا جاتا ہے، اور یہاں بدبو سے نہایت بدبودار کپڑے کے اندر اس کے روح کو لپیٹا جاتا ہے. اور فرشتے لے کر کے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں. کہا کون ہے، کس کی روح ہے؟
کہا فلاں ابن فلاں کی. ہٹاؤ، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، جنت کے دروازے اس کے لیے نہیں کھلیں گے. ارے بھائی کھولو، لے کر جانا ہے، روح ہے یہ. کہا ہرگز نہیں. دنیا کی زندگی کے اندر اس نے کفر کیا، شرک کیا، تکبر کیا. آج اس جنت کے یا آج آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. پھر کیا کریں اس کو؟ کہا اٹھا کے پٹک دو. وہیں سے وہ فرشتہ روح کو پٹک دیتا ہے اور تحت الثری کے اندر اس کی روح سجین کے اندر چلی جاتی ہے. جو مومن ہوتا ہے اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ علیین کی طرف، اور یہ سجین کی طرف جاتی ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا جانتے ہیں؟ اس لیے ہوا کہ زندگی میں کبھی اس نے عمل صالح نہیں کیا. ایمان بلندی کی علامت ہے. جو آدمی ایمان لاتا ہے اس کا دل بلند ہوتا ہے، اور کفر اور شرک یہ پستی کی علامت ہے، تنزلی کی علامت ہے. اس نے اپنے دل کے اندر کفر و شرک کو پناہ دیا. اللہ رب العالمین نے اس کے نتیجے میں اس کو کیا کیا؟ اس کی روح کو ساتوں زمین کے نیچے دھسا دیا. جاؤ قیامت تک وہیں پڑے رہو. اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین اس کو دوبارہ اٹھائے گا. یہ مطلب ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، جنت کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے، آسمان کے دروازے ایسے لوگوں کے لیے نہیں کھولے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ولا يدخلون الجنہ، یہ لوگ کبھی جنت میں بھی نہیں جائیں گے. اور اس کی ایک مثال دیکھیے. کسی کافر کو کبھی یہ شبہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے ہم کبھی چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو سمجھنے کے لیے کیسی مثال دی ہے دیکھیے. کہ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. سوئی ہے نا جس سے ہم لوگ کپڑا سیلتے ہیں، اس میں سوراخ ہوتا ہے جس میں دھاگا داخل کیا جاتا ہے. اگر آنکھ کسی کی کمزور ہے تو وہ پتلا سے پتلا دھاگا بھی اس میں داخل نہیں کر سکتا. لوگ بڑی عمر کی عورتیں جوان لوگوں کو دیتے ہیں کہ لو اس میں دھاگا پیرو دو، ہے نہیں جی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی آدمی اس سوئی کے سوراخ میں اونٹ کو گزار سکتا ہے ادھر سے ادھر؟ پاسبل ہے بھائی؟ بولیے. کہ جس طرح سے سوئی کے اس ناکے میں اونٹ کا ادھر سے ادھر گزرنا امپاسبل ہے، اسی طریقے سے ان لوگوں کا جنت میں جانا امپاسبل ہے. کوئی داخل کر دے سوئی کے ناکے میں اونٹ کو، اگر ہو جاتا ہے داخل، ادھر سے ادھر گزر جاتا ہے تو یہ کافر جنت چلے جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے. کیسی مثال ہے دیکھیے. اللہ اکبر. کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کی عقلوں کو اپیل کیا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور ایمان کی وہ دولت جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہے اس دولت کے اوپر شکریہ ادا کیجئے. اللہ اکبر. ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں. کیسی دھوپ تھی آج. سڑک کے اوپر نکلتے ہیں، چلتے ہیں تو ایک دم لگتا ہے کہ زبان اب باہر نکل جائے گی، اور وہیں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی خرید کر کے پی رہے ہیں، مشروب پی رہے ہیں، آرام سے ہیں، چین و سکون سے گھوم رہے ہیں. ہم نے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھو بھائی کیسا پی رہے ہیں یہ لوگ. کہا مولانا ہم لوگ انشاءاللہ جنت میں پی لیں گے، انشاءاللہ ہم جنت میں پیئیں گے، اور اللہ رب العالمین ہم کو یہ نعمتیں جنت میں عطا کرے گا. یہ حالت ان کا حال معاملہ کیا ہوگا؟ دنیا میں دنیا کی زندگی ان کی گزر گئی، آخرت کی گزرنے والی نہیں ہوگی. کہا حتی یدخل الجنت ولا يدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالموں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. یہ کون ہے ظالم لوگ؟ کفر کرنے والے. یہ کون ہے ظالم لوگ؟ شرک کرنے والے. یہ کون ہے ظالم لوگ؟ یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے. یہ سب ظالم ہیں. اس کے بعد جب ان کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان جب جیل میں جاتا ہے، جیل میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو، تو جیل میں جانے کے بعد اس کے سارے لباس اتروا دیے جاتے ہیں، اور اس کو ایک کمبل اوڑھنے کے لیے اور ایک کمبل بچھانے کے لیے یہ ایشو ہوتا ہے. تو جب یہ جہنمی جائیں گے جہنم میں تو اللہ رب العالمین کے فرشتے ان کے لیے بھی ایشو کریں گے کمبل، زمین میں بچھانے کے لیے ایک اور ایک اوڑھنے کے لیے. وہ کمبل کیسا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے.
کالہم من جہنم مہاد، اللہ رب العالمین آگ کا بچھونا عطا کرے گا. لہم من جہنم مہاد، مہاد مانے بچھونا، مہاد کے مانے وہ چیز جس میں آدمی بیٹھے، مہاد کے مانے وہ چیز جس میں آدمی ٹیک لگائے، یہ سب مہاد ہے. کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو بچھونا دے گا وہ آگ کا بچھونا ہوگا. چلیے بچھونا آگ کا ہوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور اوڑھنے کے لیے جو کمبل دیا جائے گا وہ بھی آگ کا ہوگا. کیا کیفیت ہوگی؟ نیچے آگ، بیچ میں آدمی، اور اس کے اوپر سے جو لحاف ڈالا گیا ہے وہ لحاف بھی آگ کا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ، یہ تو جہنمیوں کا تذکرہ ہو گیا. اب آئیے جنتیوں کا تذکرہ سنیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا. لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کی رحمت کے اوپر قربان جائیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے لوگو، میں تمہارے اوپر تمہارے جان سے زیادہ، تمہاری طاقت سے زیادہ تم کو بوجھ نہیں ڈالتا ہوں میں. کیسا ہے؟ اگر کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے پڑھو. یہ کہا طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا ہے. لیکن کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ مولوی صاحب ایسا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اب میری طاقت اتنی ہے کہ جب تک میں رات کو 1 کوارٹر نہ لے لوں مجھ کو نیند نہیں آتی ہے. کیا کریں؟ وہ کوارٹر لینا میرے لیے جائز ہے؟ میری طاقت نہیں ہے اس سے زیادہ. کیا کہیے گا؟ ہاں، اب اس کی طاقت ہی نہیں ہے. یہ طاقت کا جو معاملہ آئے گا یہ کام کرنے میں ہے، کام کو چھوڑنے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بامر، لوگوں اگر میں تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دوں، فاتوا منہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہو اتنی طاقت بھر وہ کام کر لو. واذا نہیتکم عن شیء، اور اگر میں تم کو کسی چیز سے منع کروں فاجتنبوہ، اس سے پورے طور پہ رک جاؤ. وہاں یہ نہیں چلے گا کہ میری اتنی ہی طاقت ہے، کیونکہ کسی بھی چیز کو چھوڑنے میں طاقت نہیں ہے. یہ چیز ہے میرے پاس، اس کو چھوڑ دوں تو کوئی طاقت لگ رہا ہے، لیکن اس کو اٹھانے میں طاقت ہے. کام کرنے میں طاقت ہے، کام نہ کرنے میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے. ہم دن بھر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی محنت لگا؟ بولیے. اور ایک آدمی کام کر رہا ہے، اس کو محنت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. تو یہ سمجھیے گا استطاعت کی قید کام کرنے میں ہے، اللہ کے حکموں کو بجا لانے میں ہے. بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ تم خالی پیٹ نہیں رہ سکتے ہو، چلیے چھوڑ دیجئے روزہ. اس وقت بیمار ہے، نہیں رکھ سکتے ہیں روزہ، چھوڑ دیجئے. جب آپ کو صحت ہو جائے گی، تندرستی ہو جائے گی، سال بھر میں کبھی بھی، اپریل کا روزہ ہے، مئی کا روزہ ہے، جنوری میں رکھ لیجئے، دسمبر میں رکھ لیجئے، جاڑے میں رکھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر واقعی آپ کو وہ پریشانی ہے ابھی اس وقت کوئی آدمی بیمار پڑ گیا، یہ سب ہے معاملہ آسانی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں. ہم فیہا خالدون، اور جنت میں یہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، جنت کی نعمتوں کو دیکھیے. جنت میں جب اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، دروازے سے اندر جب جائیں گے تو سامنے ایک چشمہ ہوگا، پانی کا نہر ہوگا، بہہ رہا ہوگا. جنتیوں کو کہا جائے گا کہ اس پانی سے پیو. پانی لوگ جا کر کے پانی پئیں گے. جیسے پانی پئیں گے وہاں سے ان کے سینے کے اندر جو حسد ہے، بغض ہے، انسان کے اندر ہے، ان بلٹ ہے، وہ ختم نہیں کر سکتے اس کو، لیکن اس کے اوپر قابو رکھنا ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. وہ سارے حسد، کینہ، کپٹ، بغض، نفرت، عداوت سب کیا ہو جائے گی؟ اس پانی کے پیتے ہی سارا کچھ دل سے نکل جائے گا. نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا دل ہو جائے گا. اور اس کے بعد ایک اور نہر ہوگا،
اس میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس میں غسل کر لو. جتنی جو تھکاوٹ ہوگی میدان حشر کی اور اس کی غسل کرتے ہی نظرۃ النعیم، نعمتوں کا چمک انسان کے جسم کے اوپر اور اس کے چہرے کے اوپر ظاہر ہو جائے گا جنت کے. اب اس کے بعد دیکھیے گاؤ تکیہ لگا کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے بچے جنت میں یہ خادم ہوں گے، پیالے لے کر کے استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور جیسے ہم عمر لوگ 8-10 لوگ ایک ساتھ بیٹھے تو ہنسی مذاق ٹھٹا چھینا چھینی کرتے ہیں کہ نہیں کھانے پینے میں، یہ انجوائے کرتے ہیں. کہا ویسے ہی یہ جنتی اندر داخل ہو کر کے دوستوں کے ساتھ یاروں کے ساتھ مل کر کے کوئی وہاں سے وہ چھین رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ سے وہ لے رہا ہے، کوئی اس کے ہاتھ سے وہ لے رہا ہے. یعنی عیش و عشرت طرب سرور مزہ کی جو کیفیت ہوگی اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا. وہ کیفیت ہوگی، کوئی اس کے ہاتھ سے کچھ لے لیا، کوئی وہاں سے کھا لیا، کوئی ادھر سے اٹھا کے کھا لیا، اور کسی کو کسی کے بارے میں کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی کپٹ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ اس کو یہ نعمت ملی تو میرے کو کیوں نہیں ملی، اگر مجھے نہیں ملی تو اسے کیوں ملی، اسے بھی چھن جائے وہ نعمت. دنیا میں لوگ یہ تمنا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ وہاں کوئی تمنا نہیں کریں گے، بلکہ جان لیجئے جنت میں وہ آدمی جس کو سب سے کم نعمت حاصل ہوگی، سب سے کم نعمت، یعنی جنت میں آخری ہوگا وہ نعمت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا کہ بہت دن تک آپ اس جگہ پر رہ چکے ہیں، چلیے تھوڑا سا آپ کو اپ گریڈ کر دیتے ہیں، یہاں سے نکال کر کے دوسری بلڈنگ میں آپ کو ڈال دیتے ہیں، اس سے زیادہ سہولت ہے اس بلڈنگ میں، چلیے. کہے گا نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں چاہیے وہاں جانے کے لیے. لا یبغون عنہا حولا، تبدیلی مکان بھی نہیں چاہیں گے. اللہ تعالیٰ کہے گا ارے اس سے زیادہ سہولت دیں گے. کہا نہیں اللہ میں ٹھیک ہوں یہیں، مجھے سب نعمت مل گئی ہے. یعنی جو آخری جنتی ہوگا وہی سوچے گا کہ مجھے جتنی نعمت ملی ہے اتنی نعمت کسی کو نہیں ملی ہے. تو جب یہ حالت ہوگی تو کوئی کسی کے اوپر حسد کیوں کرے گا، اور کوئی کسی کے اوپر کینہ اور کپٹ اور جلن کیوں رکھے گا، کسی سے بغض و عداوت کیوں کرے گا. لیکن میرے بھائیوں یہ بغض و عداوت دل سے اس وقت نکلے گی جب دنیا کی زندگی کے اندر ہم بغض و عداوت کے اوپر کنٹرول کریں گے، قابو رکھیں گے اس وقت. اس کے بعد جنتی جب چلے جائیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، کہیں گے الحمدللہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے ہم کو اس چیز کی ہدایت کی. کس چیز کی ہدایت کی؟ ایمان کی ہدایت کی. اے اللہ تو نے عمل صالح کی ہدایت کر دی. اللہ اکبر. اب یہاں یہ بتائیے کیا عمل کے ذریعے سے جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی. دیکھیے 3 چیز ہے، علماء سلف نے کس طرح سے تفسیر کی ہے آیتوں کی، جتنی بار اس کو پڑھیے کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت دے گا اور اپنی مغفرت سے عذاب سے بچا دے گا، اس میں کوئی عمل کا دخل نہیں ہے. لیکن اب جب اس کی رحمت سے ہم جنت میں چلے گئے تو جنت میں کون سے کیٹیگری میں ہم رہیں گے یہ فیصلہ اعمال سے ہوگا. اللہ کی رحمت کی بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. ہاتھ پیر پیٹ کر کے باندھ گیا اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے ہم کو بخش دے گا، نہیں نہیں نہیں. اور یہ کہہ کر کے لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب دے دے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریے بھی، اور اس کے بعد ساتھ میں عمل بھی کیجیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جنتی جب وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ارے اللہ کے رسول جو آئے تھے وہ حق لے کر کے آئے تھے. دیکھو سب چیز تو مل گئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا وہ ساری چیزیں تو موجود ہیں. ایمان کے اندر ان کے اور اضافہ ہو جائے گا، حق الیقین عین الیقین حاصل ہو جائے گا. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اسی وقت فرشتہ پکارے گا یہی وہ جنت ہے، اورثتموہا جس کے تم وارث بنائے گئے ہو. وارث کیا مطلب؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وارث کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ
ہر آدمی کی جنت میں تیار کی ہے اور ایک جگہ ہر آدمی کی جہنم میں تیار کی ہے. دونوں جگہ، یعنی میرا، آپ کا، سب کا ایک مکان جنت میں بھی ہے اور ایک جگہ جہنم میں بھی ہے. اب ہم کو آزادی ہے عمل کرنے کی، یا تو عمل کر کے اس کو چوز کریں جنت والے مکان کو، یا عمل کر کے جہنم والے مکان کو اختیار کر لیں. لیکن اگر مان لیجئے کوئی آدمی جنت چلا گیا اللہ کے فضل سے، تو جہنم میں اس کا مکان خالی ہو گیا، تو اس مکان کو ایک دوسرے جہنمی کو اللہ تعالیٰ دے دے گا کہ یہ وراثت ہے، تو اپنا جگہ بھی رکھ اور اس کے ساتھ اس کا جگہ رکھ. اور جنتی جو ہوگا جہنم میں اس کا جو مکان وہاں ملا ہے، جنت میں اس کا مکان خالی ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس خالی مکان کو جنتی کے نام الاٹ کر دے گا، کہا آپ اپنے گھر میں بھی رہیے اور اس کے ساتھ یہ گھر بھی آپ کا ہے. اسی کو کہا تلک الجنت التی اورثتموها بما کنتم تعملون، جو عمل تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. اب یہ معاملہ جہنمیوں کا اور جنتیوں کا ہو گیا. اب دیکھیے کس طرح سے جنتی اپنے نعمتوں کا اظہار کر رہے ہیں، کس طرح سے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ، جنتی جو ہوں گے وہ پکاریں گے کس کو؟ جہنمیوں کو. کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا تھا ہم اس کو پورا پا لیے، صحیح ہو گیا اللہ کا وعدہ. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا کیا تم نے اس کو مکمل پایا یا نہیں پایا؟ قالوا نعم، جہنمی کہیں گے ہاں بھائی پا لیا پا لیا. اس وقت کی اب اقرار کر کے کیا ہوگا، اب کہہ کر کے کیا ہوگا؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اسی وقت پکارنے والا پکار دے گا فرشتے چپ رہو جہنمیوں، خاموش رہو، زبان مت کھولو، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تم ظالم ہو. وہاں بھی فرشتے ان کو ڈانٹیں گے، کہیں گے چپ رہو، کیا بولتے ہو تم، خاموش رہو. الذین یصدون عن سبیل اللہ، تم وہی لوگ تھے جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے روکا کرتے تھے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ رب العالمین کے دین میں کیڑے نکالا کرتے تھے، کجی نکالا کرتے تھے، دین میں غلطی تلاشتے تھے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور تم ہی لوگ ہو جو آخرت کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. یہ گفتگو فرشتے اب ان کو جہنمیوں کو سنائیں گے. وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جنت اور یہ جہنم، جہنم نیچے ہوگی ایک دم نیچے، اور جہنم کے مقابلے میں جنت اوپر ہوگی، یوں یہ اوپر ہوگی. اور اس کے بیچ کی جو جگہ ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، یہاں ایک حجاب ہوگا، محسوس کیجئے یہاں ایک حجاب ہوگا. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَضُرِبَ بِسُورٍ لَهُمْ بَابٌ بَاطِنُهُ مِنْ قِبَلِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ، جنت اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک دیوار کھڑی کر دے گا جس کا اندرونی حصہ رحمت کی طرف ہوگا یعنی جنت کی طرف، اور اس کا باہری حصہ عذاب کی طرف ہوگا. اور یہی جو دیوار ہوگی نا، یہ دیوار کیا ہوگی؟ اعراف. کیا ہوگی؟ اعراف، جو اس سورت کا ٹائٹل ہے. اسی اعراف سے لے کر کے اس کو کیا رکھا گیا نام؟ سورت کا اعراف رکھا گیا. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اور کچھ لوگ ہوں گے جو اس دیوار کے اوپر کھڑے ہوں گے، اعراف کے اوپر کھڑے ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ڈرا ہو گیا ہوگا، نیکی بھی برابر اور بدی دونوں برابر، اچھائی اور برائی دونوں برابر. اگر ایک اچھائی زیادہ ہو جاتی تو جنت چلے جاتے، اور ایک اچھائی اگر زیادہ، ایک برائی اگر زیادہ ہو جاتی جہنم چلے جاتے. اب اللہ تعالیٰ جب ان کا یہ معاملہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے فیصلے کو مؤخر کرے گا، کہا چلو تم لوگ ہٹو، تمہارا بعد میں دیکھیں گے معاملہ. تو کہاں جائیں گے بیچارے؟ آ کر کے اسی دیوار پہ کھڑے ہوں گے. ادھر دیکھے گا تو جہنم نظر آ رہا ہے اور ادھر دیکھے گا تو جنت نظر آ رہا ہے. کیا منظر ہے، غور کیجئے، دیکھیے.
کہا وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اس دیوار کے اوپر جو کھڑے لوگ ہوں گے وہ نیچے والے لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے، پہچانیں گے۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جنتیوں کی طرف دیکھ کر کہیں گے سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، لم يدخلوها، یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون، لیکن دل میں تمنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کے نگاہوں کو پھیر دیا جائے گا کدھر؟ تلقاء وجہ النار، جہنم کی طرف۔ ابھی تو جنت دیکھ رہے تھے، ابھی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو پھیر دے گا کدھر؟ جہنم کی طرف۔ تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ رب العالمین ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہم کو مت داخل کر دینا، اے اللہ ہم کو بچا لے، یہ جو عذاب ان کو مل رہا ہے یہ عذاب ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، اللہ ہم کو جہنم میں داخل مت کرنا۔ وہاں اس دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر کے کہیں گے وہ لوگ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، وہی اصحاب اعراف جو دیوار پہ کھڑے ہوں گے وہ دیکھیں گے کس کو؟ جہنمیوں کی طرف، پہچان لیں گے، ارے فلانے ہیں فلانے ہیں فلانے ہیں، نام لے کر کے پکاریں گے اور کہیں گے ارے بھائی دنیا میں تم تو جتھے والے تھے، تمہارا سرکل بہت بڑا تھا، نیٹ ورک بہت بڑا تھا، بہت سارے لوگ تمہارے آگے پیچھے گھومتے تھے، کیا ہوا بھائی؟ ما اغنی عنکم جمعکم، تمہارے ساتھ رہنے والے لوگ تم کو نہیں بچا پائے، وما کنتم تستکبرون، جو تم تکبر کیا کرتے تھے، سرکشی کیا کرتے تھے، تکبر اور سرکشی تمہاری کہاں گئی؟ جو سیٹھی بغارا کرتے تھے شیخی، وہ سب کہاں گیا تمہارا؟ کیوں جہنم میں آ گئے ہو؟ اور اللہ اکبر کیسی رسوائی ہے، اندازہ لگائیے۔ پھر جنت کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے ہؤلاء الذین اقسمتم، ارے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم دنیا میں قسم کھاتے تھے لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا، آج تو یہ لوگ جنت میں ہیں، یہ بلال جنت میں ہے، ابو ذر غفاری جنت میں ہے، عمار ابن یاسر جنت میں ہے، ابو بکر صدیق جنت میں ہے، اے ابو جہل، اے ابو لہب، اے امیہ ابن خلف، تم تو جہنم میں ہو، تم کیوں جہنم میں ہو؟ تم تو کہتے تھے کہ بلال کبھی جنت نہیں جائیں گے، تم تو کہتے تھے عمار کبھی جنت نہیں جائیں گے، تم تو کہتے تھے ابو بکر و عمر کبھی جنت نہیں جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب جنت میں ہیں، تم کیسے جہنم میں چلے گئے؟ کیسی رسوائی ہوگی اس کا اندازہ لگائیے، کس طرح کی رسوائی ہوگی۔ اب جب یہ بات جہنمی سنیں گے تو ان کو کہیں گے جواب میں کہ تم بلال کی بات کر رہے ہو، عمار کی بات کر رہے ہو، ابو بکر کی بات کر رہے ہو، تم کیوں نہیں گئے؟ تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ تم کو چلے جانا چاہیے جنت میں، تم کیوں نہیں گئے؟ اب جب یہ کہہ دے گا جہنمی، یہ کہہ دے گا تو فرشتے کہیں گے کہ رے تم لوگ یہاں کھڑے ہو کر کے جہنمیوں کا تانا سن رہے ہو، ادخلوا الجنہ، جاؤ سب کے سب جنت میں داخل ہو جاؤ، کوئی اب لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اب تم کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، جاؤ جنت چلے جاؤ۔ ان کے نگاہوں کے سامنے جہنمی آنکھ تکتے رہ جائیں گے اور وہ لوگ ایک ایک کر کے اعراف والے سب کے سب جنت میں اتر جائیں گے۔ کیا منظر ہے! اور قرآن مجید کھول کر کے کوئی پڑھے اس کی تفسیر کو، جانے اس کی تفسیر کو، کلیجہ پھٹ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ہم لوگ معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہ حالت جنت فیصلہ ہو جانے کے بعد کا معاملہ چل رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے جب جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، تو اب جہنمی کہیں گے کہ اے اللہ عذاب جھیلتے جھیلتے بہت دن ہو گیا ہے، کچھ ہمارے وہ بھائی جو جنت میں ہیں تھوڑا ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کس طرح سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے دیکھو، بلکہ اللہ دکھائے گا، اور تاکہ اس کو اپنی تکلیف میں اضافہ ہو۔ دوسرے کو نعمت کو دیکھ کر کے آدمی کو اپنی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تاکہ اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اب جہنمی لوگ
جنتی کو دیکھ کر کے پکاریں گے اور کہیں گے ان افیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو پانی تم کو دیا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہے ہو، ہم یہاں جل رہے ہیں آگ میں، بھائی سال ہا سال ہو گئے، کروڑوں سال ہو گئے، ہم پانی دیکھا تک نہیں ہے، تم کھا رہے ہو سیب، انار، انگور، اخروٹ، بادام، گوشت، روٹی سب تم کو میسر ہے، اور ہم کو یہاں کھانے کے لیے کانٹا ملتا ہے، پینے کے لیے پیپ ملتا ہے۔ انفیضوا علینا من الماء، تھوڑا پانی ہمارے طرف بڑھا دو، او مما رزقکم اللہ، ایک آدھ سیب پھینک دو نا ادھر، ہم لوگ لیں گے، ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ایک آدھ سیب پھینک دو، کچھ نعمت پھینک دو، ہم کھا لیں گے، وہی ہم پیاس بجھا لیں گے، بھوک مر جائے گی ہماری، کرو۔ تو جنتی کیا جواب دیں گے دیکھیں، کہیں گے قالو ان اللہ حرمہما علی الکافرین، تو کافر ہے بھائی، اللہ نے تیرے اوپر اس کو حرام کیا، ہم کیسے دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ وہی دوست، وہی یار جو دنیا میں کاروبار میں ہے، سب چیز میں ہے، لیکن نمازی ہے، دوسرا نہیں نمازی ہے، وہ دیکھے گا وہاں، وہ نمازی چلا گیا، نکل گیا، اور یہاں بیٹھا ہوا، ارے دنیا میں ساتھ تھے نا بھائی، ایک ساتھ بزنس کرتے تھے نا، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے نا، آج کچھ تو خیال کرو، کچھ تو بڑھاؤ ادھر، ہم دیکھو جل رہے ہیں، مر رہے ہیں، رو رہے ہیں، کوئی سنوائی نہیں۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں کو حرام کیا ہے، کافروں کے اوپر یہ نعمت حرام کی ہے، نہیں کھا سکتے۔ کون کافر؟ الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا دیا، دنیا کی زندگی میں کیا کیا؟ کھیل تماشا بنا دیا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا 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 حاصل کرنے کے چکر میں دین کبھی خیال آیا ہی نہیں، بھول گئے، جو کچھ ہو ہم کو یہی پا لینا ہے، دنیا کی زندگی میری اچھی ہونی چاہیے بس۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج تم اسی طرح بھلا دیے گئے ہو جس طرح سے تم نے آخرت کے دن کو بھلا دیا تھا۔ دنیا میں بھول گئے تھے نا آخرت، دنیا کی رنگینی میں گم ہو گئے تھے، دنیا پانے کے چکر میں اللہ سے ملاقات کو بھلا دیا تھا، سوال و جواب، حساب و کتاب کو فراموش کر دیا تھا، اور کہتے تھے کہ قیامت کب دیکھا ہے، کون دیکھا ہے، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، اب دیکھو، اب دیکھو۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور تم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، کرو انکار، اب جلو اب جہنم میں، اب موت کی تمنا کریں گے تو موت بھی نہیں آئے گی، عذاب کم ہونے کی تمنا کریں گے تو وہ بھی نہیں آئے گی، پانی پینے کے لیے مانگیں گے تو وہ بھی نصیب نہیں ہے، آگ میں کمی چاہیں گے وہ بھی نصیب نہیں ہے، اور اسی کے بغل میں خالی ایک دیوار ہے، دیوار کے ادھر یہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، گاؤ تکیہ میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، علی سرر متقابلین یسقون من رحیق مختوم، بند سیل بند شراب، پرانا شراب، جتنا شراب پرانا ہوتا ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے، پرانا شراب اللہ نکال کے پلائے گا، کیسی شراب وہ ہوگی دیکھیں، جس میں عقل انسان کی بہکے گی نہیں، اول پھول نہیں بکے گا، لیکن سل بند شراب اللہ تعالیٰ لا کر کے وہاں پلائے گا، شراباً طہورا، اللہ اکبر۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، ادرک والی چائے وہ لا کر کے اللہ تعالیٰ پلائے گا، یعنی ایسی مشروب جس میں ادرک کا فلیور ملا ہوا ہوگا، ٹیسٹ ملا ہوا ہوگا، ایک طرف وہ یہ کھا پی رہے ہوں گے اور دوسری طرف کی حالت کیا ہے، وہ ہے اللہ نے اپنی کتاب میں دونوں بیان کر دیا، یہ ایک راستہ، یہ ایک راستہ، ایک بیچ کا راستہ بھی بتا دیا، آراف والا، سمجھ گیا؟ اب ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے کدھر جانا ہے، طے کیجئے، کہاں جانا ہے؟ جنت جانا ہے تو خالی خواہش سے، آرزو سے نہیں ملے گی، آج سے عہد کیجئے کہ ہم اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کریں گے، زندگی میں کبھی ایک وقت کی نماز کو ترک نہیں کریں گے جان بوجھ کر کے، کبھی بھی ہم برائی کے قریب نہیں جائیں گے،
کبھی اگر ہم سے برائی انجانے میں جانے میں ہو گئی تو اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں گے، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگیں گے، یہ عزم مصمم کیجئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے بندوں سے قریب ہے، دور نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کو کوشش کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو باتیں ابھی ہیں یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت، اسی لیے 2/2 میں نے کوئی آج تقریر نہیں کی ہے آپ کے سامنے، عام دنوں میں جیسی تقریر ہوتی تھی وہ تقریر ہم نے نہیں کی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ آیتیں اگر آپ سمجھ گئے تو دل کی دنیا بدلنے کے لیے کافی ہے، اسی لیے ہم نے آیت پڑھ کے خالی ترجمہ کیا ہے، اپنے طرف سے کہیں ایک آدھ بات کچھ لگائی ہوگی تو لگائی ہوگی، باقی جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ جا کر کے اپنے گھر میں اگر آپ تیلگو کے قرآن ہو، کوئی اور قرآن ہو، اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو سورۃ الاعراف آیت نمبر 40 سے لے کر کے 51 11 آیتیں پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے سیئات کو درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔